بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ہی وہ واحد نبی ہیں جن کی وجہ سے قربانی کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ خدا کے برگزیدہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد سے ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں بہت سارا ذکر ہے۔ تورات کی روح سے آپ 2200 سال قبل عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام قرآن پاک کے مطابق ازہر کے نام سے لیا جاتا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے نمرود کے زمانے میں۔ آپ کی ولادت بت پرستی اور بت پرست لوگوں میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد بھی بت پرست ہوتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف ہوتے ہیں۔ نمرود کو اس بات کی خبر جب ملتی ہے تو وہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو۔ پوچھنے پر آپ بتاتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کر دیتا ہے اور مشرق سے آفتاب کو نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 160 گز لمبی اور 40 گز چوڑی اور 120 گز اونچی ایک عہد سی بنوائی، اور اس کے اندر بہت ساری لکڑیاں پھینکوائیں۔ آگ کو ایک خاص طریقے کے ساتھ اس نے آگ میں ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی تو آپ پر ایمان لے آئی، مگر نمرود آپ پہ ایمان نہیں لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے لیے اس نے ایک لشکر کھڑا کر دیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا سنی اور مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوشت کھا دیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا جاتا ہے، اس کا مغز کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی حرکت سے نمرود کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ سر پر خاص قسم کا برتن مارتا تو وہ اس طرح آرام پاتا تھا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر اپنی چلانے کی کوشش کی، اور 3 بار کوشش کرنے کے بعد وہ اس کی آنکھیں آپ پر اندھی ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین کی طرف، شام کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر خدا کی عبادت کے لیے آپ نے ان کو حکم دیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی۔